السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اپنے دوسرے سبق کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے نعت۔ نعت پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نعت سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اس نظم میں بھی الطاف حسین حالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اور اس کی خوبیوں کو نمایاں کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بے شمار خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ وہ ایک کامل اور بے عیب انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور بے کسوں کے مددگار اور جہاں بھر کے لیے یعنی تمام دنیا کے لیے رحمت تھے۔ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے چند خوبیاں آپ کو بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے اور سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو انبیاء کرام کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کا اختتام ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ تو آئیے ہم اپنی نعت کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ پہلے میرے ساتھ اس سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر میں آپ کو وضاحت کروں گی۔ آپ پینسل ہاتھ میں رکھیں تاکہ جب میں سمجھاتے ہوئے معنی بتاؤں تو آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ میں آپ کے سامنے اب اس کی پڑھائی کرنے لگی ہوں، غور سے سنتے جائیے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پر کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بس کان میں اس کی کایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس نعت میں الطاف حسین حالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبیاں بتائی ہیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت کے مالک تھے۔ پہلے بند میں دیکھیے کہ شاعر کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے تھے۔ لقب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ نام جو ہمیں ہماری اچھائی یا برائی کے صلے میں ملتا ہے، اچھے کاموں کے یا برے کاموں کے صلے میں ملتا ہے، تو وہ نام جو ہے وہ لقب کہلاتا ہے۔ مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غریبوں کی مرادیں پوری کیا کرتے تھے، ان کی خواہشیں، ان کی تمنائیں پوری کیا کرتے تھے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، یہ ان کی شخصیت کی خوبی تھی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اگر کوئی مشکل مصیبت میں ہوتا تھا کہ یہ میرا اپنا ہے یا پرایا ہے، وہ اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے اور اس کے کام آتے تھے۔ اور وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، پرائے کا مطلب ہوتا ہے غیر، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ دونوں کے لیے اگر کوئی مشکل مصیبت میں اسی طرح سے اس کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، یہ تمام وہ لوگ تھے جو سمجھ لیں کہ کمزور لوگ تھے، اور اس دور میں جو کمزور ہوتا تھا اس کو دبا لیا جاتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے فقیروں کو بھی جائے پناہ مل گئی، ضعیفوں اور بوڑھوں کا بھی یہی ہوا کہ انہیں بھی سہارا ہو گیا، یتیموں کے وہ حمایتی بن کر آئے اور غلاموں کے وہ آقا مولا بن کر آئے۔ سمجھ آئی بات؟
تو اس پورے بند میں دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے، یعنی کہ ان کی رحمت کسی خاص طبقے کے لیے نہیں تھی۔ جیسے ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے تھے نا، وہ کسی خاص قوم کے لیے آئے، کسی خاص علاقے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کی تکمیل کے لیے آئے، تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے۔ اس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جس بھی مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی رہنمائی کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو اس لیے وہ تمام نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے تھے، یعنی کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا انہیں۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اب اس میں دیکھیے خطا کار کا کیا مطلب ہے؟ غلطی کرنے والا۔ خطا کار جو غلطی کرتا ہے پھر اس کو سزا ملتی ہے نا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا خاصہ تھا یا خاصیت تھی یا ان کی خوبی تھی کہ جو کوئی غلطی کرتا تھا تو یہ اسے معاف کر دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے اور اس کو غلطی پر سزا دینے کی بجائے معافی کو ترجیح دیتے تھے۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش کا مطلب ہوتا ہے برا چاہنے والا، جو دوسروں کا برا چاہنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کر لیتے تھے، یعنی وہ بھی اس کا بھی دل جیت لیتے تھے۔ یعنی اگر کوئی کسی کے بارے میں برا سوچتا تھا تو ایسا شخص تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو کسی کو بھی پسند نہیں کر سکتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ ایسے شخص کے دل میں بھی گھر کر لیتے تھے، اس کو جیت لیتے تھے۔ پھر اگلا دیکھیے کہ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا۔ مفاسد کا مطلب ہوتا ہے فساد، تو فساد کو ختم کرنے والا۔ زیر و زبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے اوپر نیچے کرنا، لیکن یہاں الٹ پلٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم مطلب لیں گے کہ فساد کرنے والے کو، فساد کو ختم کرنے والا تھا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ شیر و شکر کا مطلب ہوتا ہے گل مل جانا۔ جیسے شیر کا مطلب دودھ اور شکر کا مطلب چینی۔ جیسے دودھ میں آپ چینی ڈالیں تو وہ گل مل جاتے ہیں نا، آپس میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تمام جو قبائل تھے، قبائل کا مطلب ہے قبیلہ کی جمع، تو تمام قبائل کو انہوں نے ایک کر دیا۔ وہ ایک کرنے والے تھے، ان میں پیار بانٹنے والے تھے، ان میں اتحاد پیدا کرنے والے تھے، ان میں نفاق یا نا اتفاقی پیدا کرنے والے نہیں تھے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا۔ یہاں ہرا سے مراد غار ہرا ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ سوئے قوم کی طرف، اپنی قوم کی طرف وہاں سے اتر کر آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، اور وہ پیغام کیا تھا؟ نسخہ کیمیا، مراد قرآن پاک۔ وہاں سے وہ اپنے ساتھ قرآن پاک کو لے کر آئے جو کہ ہدایت کا سرچشمہ تھا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا۔ مسے خام ایسا کچا تانبا ہوتا ہے جو سمجھ لیں کیا کہنا چاہیے، اس سے جو کان سے نکلنے کے بعد صاف نہ کیا گیا ہو۔ سونا بھی ایک دھات ہے نا، قیمتی دھات، لیکن جب تک اس کو آپ بٹی میں نہیں ڈالیں گے تو وہ اس طرح سے قیمتی نہیں رہتی۔ تو بٹی میں جب وہ جلتا ہے تو جل کر وہ کندن ہو جاتا ہے۔ کندن کا مطلب پھر وہ خالص سونا بن جاتا ہے۔ تو مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مطلب کہ وہ لوگ جو گمراہی کا شکار تھے تو انہیں جب ایمان کی دولت ملی تو وہ خالص سونے کی مانند چمکنے لگے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا، حق اور باطل کی پہچان کرائی، دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہالت چھائی ہوئی تھی۔ کرنوں سے عرصہ دراز سے، عرب کے لوگ جن پر عرصہ دراز سے جہالت چھائی ہوئی تھی، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو ان لوگوں پر عرصہ دراز سے وہ گمراہی کا شکار تھے۔ تو انہوں نے ان لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم رہنما کی شکل میں آئے، اور انہوں نے ایک ہی لمحے میں پلٹ دی، بس ایک کان میں اس کی کایا
کہ ایک ہی لمحے میں انہوں نے ان کی حالت، کایا کا مطلب ہوتا ہے حالت، پلٹ دینا، تبدیل کر دینا۔ جیسے آپ جہالت کے اندھیروں میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس علم کی روشنی آتی ہے، تو علم کی روشنی آتے ہی جو ہے اندھیرا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے صبح کے ہوتے ہی رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے جب علم کی روشنی ان لوگوں تک پہنچی تو وہ بھی جہالت کے اندھیروں سے باہر آ گئے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ تو پھر اس آخری شعر کا مطلب کیا ہے کہ پھر لوگوں کو جب ان کے پاس ایمان کی دولت پہنچ گئی تو پھر وہ کسی چیز سے نہ گھبرائے اور ان کی زندگیوں کے رخ، ان کی زندگیوں کے حالات بدل گئے۔ یہ تھا یہاں پر اس کی تشریح بھی سمجھ لیں، تھوڑا سا میں نے آپ کو وضاحت کر دی، اس کی سمجھا دیا کہ اس نعت میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ تو اب آئیے اس کی کوشچن آنسر اگلے پیج پہ آتے ہیں، اس کی ایکسرسائز پہ۔ پہلا سوال ہے آپ کے پاس، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ قبائل، قبیلے کی جمع۔ شیر و شکر، گل مل جانا۔ ملجا، جائے پناہ، پناہ ملنے کی جگہ۔ بد اندیش، برا چاہنے والا، دشمن۔ سوئے قوم، قوم کی طرف۔ کندن، خالص سونا۔ ضعیفوں، بوڑھوں اور کمزوروں۔ مفاسد، فساد، برائیاں۔ نسخہ کیمیا، سونا بنانے کا طریقہ، مراد قرآن پاک۔ خطا کار، قصوروار، مجرم، جس نے غلطی کی ہو۔ اب آپ نے ان کے میننگ کاپی پہ لکھنے ہیں اور جو جملے ہیں وہ آپ نے ان الفاظ کے بنانے ہیں اور وہ بھی آپ نے کاپی پہ یہ کام کرنا ہے، یعنی الفاظ، معنی اور جملے کا کام آپ کاپی پہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے کہ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپ نے نعت پڑھی ہے ابھی، تو آپ اس میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو خود چن کر لکھیں گے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن اوصاف کے مالک تھے اور اخلاق کے کس اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ تو آپ اس میں سے خود جو ہے ان کی خوبیاں لکھیں گے، چاہے 2 لکھیں، 3 لکھیں، 4 لکھیں، جتنی آپ کو سمجھ آئیں آپ ان کی خوبیاں خود لکھیں گے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا سے کیا مراد ہے؟ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا سے مراد یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق بتایا اور حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھایا۔ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھایا سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے حق اور باطل کو الگ کر دکھایا۔ بس اتنا ہی لکھ لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی حالت کیسی تھی اور آپ نے ان کی حالت کس طرح بدلی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کی حالت بہت بری تھی، وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی دولت بخش کر ان کی حالت کو بدلا۔ اچھا، نعت کے پہلے بند کا مفہوم بتائیں۔ یہ میں نے آپ کو ابھی پہلا بند پورا سمجھایا ہے، تو آپ اس میں جو ہے نہیں، اس کو آپ خود حل کریں گے، پورے بند کا جو مفہوم ہے آپ خود لکھیں گے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ اس نعت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس نعت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنی دنیا بلکہ آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اچھا، آگے یہ جی سوال نمبر 3، مناسب لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ آپ نے یہ خالی جگہ ہے، یہ خالی جگہ آپ نے نظم کے مطابق اس کو مکمل کر لینا ہے، مشکل کام نہیں ہے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کو چھوڑیے، سوال نمبر 5 آئیں۔ مثال کے مطابق الفاظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ جیسے مصیبت کا تے آخری تھا تو اس سے انہوں نے ترازو، اگزامپل آپ کے سامنے بنا کر دیے۔ تو آپ اندیش سے شین سے لفظ بنائیں گے، کیمیا الف سے، کندن نون سے اور مفاسد دال سے۔ یہ آپ کام خالی جگہ والا اور یہ لفظوں کا جو کھیل ہے، یہ سوال نمبر 5
یہ آپ بک کے اسی پیج پر مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور سوال نمبر 6، ان کے معنی بھی لکھیں۔ معنی میں بول دیتی ہوں، ویسے تو یہ ڈکشنری سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میں نے اس میں بھی بتائے ہیں آپ کو، نعت کو پڑھتے ہوئے بھی میں نے آپ کو ساتھ ساتھ میننگ بتائے ہیں۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں، ماوا جائے پناہ، زیر و زبر درہم برہم کرنا، الٹ پلٹ کر دینا۔ مصرع خام کچا تانبا، وہ تانبا جو کان سے نکلنے کے بعد بھی صاف نہ کیا گیا ہو۔ آگے جی کرنو زمانہ دراز بڑی مدت، لقب وہ نام جو کسی خاص وصف خوبی یا خامی کے سبب پڑ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 7، اس کو بھی چھوڑ دیں، میں بعد میں بتاؤں گی اس کا کیا کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 پہ آپ آئیں گے آگے، یہ دیے گئے جملے غور سے پڑھیں۔ بلی میز کے نیچے ہے، آسمان پر تارے چمک رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جو انہوں نے نیلے رنگ سے اس لفظ کو نمایاں کیا ہوا ہے، نیچے اور پر، تو یہ جو حروف ہیں ان حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جار۔ کیوں کہ یہ حروف ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، ان کے بغیر جملے جو ہے وہ ادھورے رہتے ہیں، ان میں کوئی ربط نہیں رہتا۔ اب انہوں نے سوال نمبر 8 آپ کے سامنے یہ دیا ہوا ہے کہ مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ حروف جار آپ کو دیے گئے ہیں، تک، سے، پر، نے، ان کو اپنے خالی جگہ میں لکھنا ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ سوال نمبر 9 چھوڑ دیں، سوال نمبر 10 اس کو بھی چھوڑ دیں، سوال نمبر 10 کو بھی چھوڑ دیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ جو سوال نمبر 7 تھا، دی گئی عبارت کو درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے اور اس میں سے حروف جار چن کر اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ اس کو سامنے رکھیے گا اور اس میں سے حروف جار کو چن کر آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کاپی پہ کون کون سا کام کرنا ہے اور بک پہ کون کون سا کام کرنا ہے میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، میرے ساتھ سنیے گا۔ یہ صفحہ نمبر 8 کے الفاظ، معنی اور جملے یہ کاپی پہ کریں گے۔ سوالوں کے جواب میں نے آپ کو بتایا ہیں، یہ کاپی پہ کریں گے۔ پھر یہ جو خالی جگہ پر کرنا اور نیا لفظ بنانا یہ آپ بک پہ ہی کریں گے۔ صفحہ نمبر 9 جو ہے وہ بک پہ مکمل کریں گے۔ پھر صفحہ نمبر 10 جو ہے یہ بھی آپ بک پہ مکمل کریں گے، اور صفحہ نمبر 11 یہ بھی آپ بک پہ مکمل کریں گے۔ صفحہ نمبر 10 کا یہ پیراگراف جو ہے عبارت جو درست لفظ کے ساتھ پڑھنی ہے، آپ اس میں سے حروف جار جو ہے وہ چن کر کاپی پہ لکھیں گے۔ یہ کاپی پہ کام آ گیا، یہاں آپ کی یہ نعت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب اس میں سے دیکھتے ہیں جو نثر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، طریقہ دوبارہ بتا دیتی ہوں، کسی بھی ایک شعر کی نثر کر کے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مثلا اس کو دیکھ لیتے ہیں، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہیرا سے اتر کر سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا، اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ اپنے کو ہم بریکٹ میں کر لیں گے۔ سمجھ آ رہی بات کہ آپ نے اس طرح سے اس کی نثر بنانی ہے کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ہیرا سے وہ کو جو ہے بریکٹ میں کر لیں، وہ ہیرا سے اتر کر سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ ایک نسخہ کیمیا لایا، اپنے ساتھ ایک نسخہ کیمیا لایا، اس طرح سے کر لیں۔ اپنے اور وہ کو جو ہے آپ بریکٹ میں کر لیں گے۔ اس طرح سے ہم نے بعض کا جملے، کوئی بھی آپ اضافی جملہ، اضافی لفظ جو آپ کوئی بھی نثر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم بریکٹ میں کر لیتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اضافی لفظ ہے، تو لیکن مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جملے کی ترتیب درست کر لیں۔ تو اسی طرح سے آپ باقی کسی بھی شعر میں سے عرب جس پہ کرنوں سے تھا جول چھایا، کہ عرب جس پر کرنوں سے جوہل چھایا ہوا تھا، پلٹ دی بس ایک کان میں اس کی کایا،
اس کی کایا ایک آن میں ہی پلٹ دی۔ ایسے آپ اس کی نثر بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک شعر اور جو ہے آپ کوئی بھی دیکھ کے جو آپ کو آسان لگے تو اس کی نثر بنا لیں۔ یوں یہاں آپ کا کام جو ہے کمپلیٹ ہوا، اور ہم نے اپنی نعت کا کام بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔ تو آپ یہ کام مکمل کر کے مجھے بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو چیک کر کے واپس بھیجوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔